الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظیم. تمام دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سامعین محترم، آج کا 26واں رمضان المبارک کا درس قرآن ہمارا سنت کی اہمیت اور سنت کی فضیلت کے حوالے سے ہے. سنت کہتے ہیں کہ جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اس کو اپنانے کا نام سنت ہے. سنت مطلب طریقہ، کسی کے طریقے کو، انداز کو اپنانا، یہ سنت ہے. تو جس راستے پر حضور نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اس راستے پر، اسی نقش قدم پر اگر مسلمان چلے گا تو اس کو کہتے ہیں اہل سنت، یعنی سنت والا. میں نے قرآن عظیم الشان کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تم سے محبت کرے، تم سے پیار کرے، فاتبعونی، تو اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور خالی یہاں تک بات نہیں، آگے مالک نے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ایسے بندوں پر رب العالمین بڑا مہربان ہے. تو اس کا مطلب سنت خالی اللہ کا محبوب نہیں بناتی بلکہ انسان کے پچھلے گناہوں کو بھی انسان کے پاک کر دیتی ہے. تو سنت مبارکہ حضور کی جو بھی ہو اس کو اپنانا، اس پر چلنا وہ بہت ضروری ہے. ایک حدیث پاک عربی میں بیان کروں گا. آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب جس کا سنت سے تعلق ہوگا اس کا مصطفیٰ کریم سے تعلق ہوگا، اور جس کا سنت سے تعلق نہیں، حضور فرماتے فلیس منی، وہ بندہ ہم میں سے ہے نہیں، یعنی وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے فرمایا نا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر اس میں آپ کے کسی چیز کی کمی ہو گئی تو سب کچھ نامکمل ہو جائے گا، کچھ پورا نہیں ہوگا. حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے بھی اسی طرح حضور جو عمل کرتے اس کو اپناتے. ایک صحابی رسول کا میں بس واقعہ بتاؤں گا، اس کے بعد کچھ بزرگوں کی حکایات، تاکہ میں پتہ چلے ہمارے بڑے کون تھے اور ان کا حضور کی سنت سے کس قدر لگاؤ تھا، کس قدر پیار تھا. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت کانا ابن عمر اذا استجمرا بِأُلُوَّةٍ غیر مُطَرَّةٍ بِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ أُلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت نافع نے دیکھا. یہ حضرت نافع تابعین میں سے جو صحابی کا ایک عمل دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے بتا رہے ہیں. پہلی بات میں نے قرآن پاک کی بتائی کہ جو سنت پر عمل کرے گا اللہ اس کو کیا بنائے گا بھائی؟ اپنا حبیب بنائے گا، اللہ اسے محبت کرے گا.
اور حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب پہلا قرآن، دوسری حدیث اور تیسری صحابی کا عمل، کہ صحابہ نے کیسے حضور کی سنت پر عمل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، اور دیکھ کر رہے تابعی، جس نے صحابی کی زیارت کی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ تابعی، جس نے صحابہ کو دیکھا ہو۔ اور تابعی کو نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ایک عمل کر رہے ہیں، وہ کیا تھا؟ کان ابن عمر اذ استجمر بعلوقۃ، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کو تابعی نے دیکھا کہ وہ خوشبو جو ہے اس کو آگ کے اوپر رکھ کے، خوشبو ڈال کے برتن میں آگ کے اوپر رکھا ہے، اور اس برتن میں سے جو خوشبو جل رہی ہے برتن کے اندر، تو اس کی جو دھونی ہے، دھواں، وہ آپ لے رہے ہیں، ہاتھ سے لگا کے جسم سے مل رہے ہیں، اور ہاتھ سے لگا کے آگے اپنے کپڑے کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو دھواں ہے، خوشبو اڑ رہی ہے دھوئیں کی شکل میں، وہ جسم کے ساتھ مس ہو جائے۔ تابعی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوبان، اتنی مہنگی خوشبو ہے لوبان کی، آپ اتنی مہنگی خوشبو کو جلا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال ھکذا کان یستجمر رسول اللہ، فرمایا اس کی قیمت ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، چاہے جلتی ہے تو جل جائے، لیکن یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ فرمایا ہمیں مال و زر کی فکر نہیں ہے کہ یہ جل رہا ہے، فرمایا ہم تو اپنے نبی کی سنت کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا حضور بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ اب یہ صحابی کا عمل ہے۔ تو حج کے موقع پر عبداللہ بن عمر کا روایت ہے کہ ایک حج کا موقع تھا، تو آپ حج کے لیے جب تشریف لے کے جا رہے حضرت عبداللہ بن عمر، تو مکہ المکرمہ کی ایک وادی میں، بالکل خشک وادی تھی، وہ بڑے کانٹے دار درخت تھے وہاں پر، اور دور ایک چٹان تھی۔ اب وہاں اس چٹان کے پاس جانا شروع کیا۔ کسی نے کہا حضور رستہ یہ ہے، روٹ یہ ہے حج کا، اور آپ اس طرف کیا لینے جا رہے ہیں؟ سنی عبداللہ بن عمر کی، فرمایا نہ تو گرمی کی فکر ہے، نہ تو یہ خشک صحرا کی فکر ہے، ہمیں تو فکر یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور اس چٹان کے پاس آئے تھے، اور آپ نے اس چٹان کو اپنا گھٹنا مس کر کے، اور ایسے کر کے آپ نے، جیسے کوئی شاخ ہو اور اوپر سے انسان شاخ کو اوپر کر کے جیسے گزرتا ہے جھک کر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا اتنی دور سے اتنی گرمی میں آپ یہ کرنے آئے تھے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ کے ساتھ جب میں نے حج کیا تو آقا بھی یہاں سے گزرے، اور یہاں پر تب درخت تھا، لیکن اب یہ درخت یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن میں اپنے نبی کی سنت کی نیت سے یہاں پر آیا ہوں کہ آقا جن جن راہوں سے گزرے میں بھی وہاں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ چٹان کو اپنا گھٹنا مس کر کے آپ پھر واپس آ گئے اپنے وہی حج والے روٹ کے اوپر، جہاں پر حاجی جہاں سے گزر رہے تھے۔ اور میں حضور یہاں سے گزرے، جہاں پر فرمایا ہمارے نبی کا قدم بھی لگا میں بھی وہیں پہ لگاؤں گا، کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے یہ۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کا کہنا مانا گویا کہ اس نے رب کی بات مانی۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اب بزرگان دین نے حضور کی سنت پر کیسے عمل کیا؟ آپ کو پتا ہوگا حضور اپنے نواسوں کو، امام حسن حسین کو اپنے کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے، ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، فرماتے ہیں حضور نے جتنی سنتیں عطا فرمائی میں نے سب پر عمل کیا۔ فرمایا حضور کی ایک سنت میں نے نہیں چھوڑی، ہر سنت کو اپنایا، حضور کے ہر رنگ کو اپنایا ہے۔ اور آپ نے اپنے مریدین سے، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ حضور کی ایک سنت اب میں دنیا سے جانے لگا ہوں، حضور کی ایک سنت میں پوری نہیں کر پایا، بقایا ہر سنت پہ میں نے عمل کیا۔ آپ کے بیٹے نے پوچھا حضور وہ کون سی ہر سنت تو آپ نے پوری کی ہے؟ فرمایا حضور کے نواسے تھے امام حسن حسین، حضور ان کو کندھوں میں بٹھا کر ان سے پیار کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ میرا نواسا کوئی نہیں ہے، فرمایا اگر ہاں میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر میری بیٹی کو اللہ بیٹا دے دے تو اس کو لا کر میری قبر کے سرانے پر بٹھا دینا تاکہ میری یہ بھی سنت پوری ہو جائے۔ یہ تھے بزرگ۔ آج لوگ پیر کس کو مانتے ہیں کہ جناب جس کے آگے ڈھول تھاپ بج رہی ہو، جس کے ساتھ جناب ناچ گانے والے لوگ ہوں،
اور جس کا شہرہ ہو جناب یہ بابا تعویذ لکھتا ہے تو بہت اثر کرتا ہے، یہ دم کرتا ہے تو جناب یہ کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک معیار سنت نہیں ہے، ہمارے نزدیک معیار کرامتیں ہیں۔ کرامت کا ہونا، تعویذ کا کام کرنا، دم کا کام کرنا، یہ ولایت کا حصہ نہیں ہے۔ ولایت کا حصہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور جو حضور کی سنت پر ہو پورا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، چاہے اس کی کوئی کرامت بھی نہ ہو۔ لیکن جو حضور کی سنت سے ہٹ کرو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شخص نے تذکرہ سنا کہ بہت بڑے دلی کے اندر بزرگ ہیں، نظام الدین اولیاء نام ہے ان کا، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی خدمت میں وہ شخص آیا اور آپ کے پاس صبح شام رہنا شروع کیا، 3 دن آپ کا مہمان رہا، 3 دن بعد کہتا حضور بس اجازت دے میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں 3 دن ہو گئے، بڑا آپ کا نام سنا تھا، کرامت کوئی نہیں ہے۔ ہاں میں تو کرامت دیکھنے آیا تھا، آپ کو بڑا نام سنا ہے کہ بہت بڑے ولی ہیں، ولی ہیں تو کوئی کرامت دکھاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرمایا کہ بتا تو 3 دن رہا، تو نے میرا کوئی عمل خلاف شرع دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و فکر کرتے ہیں، کوئی آ جائے منگتا تو اس کی جولی بھرتے ہیں۔ فرمایا اس سے بڑھ کر تو کیا دیکھنا ہے؟ حضور کا بھی طریقہ یہی تھا کہ آقا ہر کسی سے اخلاق سے پیش آتے، نبی پاک علیہ السلام منگتوں کی جولی بھرتے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے۔ فرمایا میں حضور کی ہر سنت پر عمل کر رہا ہوں، چاہے کوئی کرامت نہیں بھی ہے نا، سب سے کرامت بڑی یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں حضور کی سنت کو اپنائے۔ اس لیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب لوگ میری سنتیں چھوڑ بیٹھے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اس فتنے کے دور میں جو میرا امتی کلمہ گو میری سنت کو اپنائے گا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب دے گا۔ اور سنت حضور علیہ السلام کا ایک ایسا عمل ہے کہ جو رب کا بندے کو حبیب بنا دیتا ہے۔ ایک القاسم و حبیب اللہ کہ محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، دوسرا حضور کی سنت پر عمل کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ حالانکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والا میرا حبیب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا زکوٰۃ دینے والا میرا حبیب ہے۔ حج کے بارے میں یہ نہیں فرمایا حج لا کے انسان کو ایسا کر دیتا ہے جیسے انسان ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہے، یعنی گناہ صاف۔ لیکن حج کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ حج کرنے والا میرا حبیب ہے، روزہ رکھنے والا میرا حبیب ہے، نہ، اجر بہت ہے لیکن حبیب نہیں کہا۔ حبیب تب کہا جب حبیب کی سنت کو اپنایا، جب حبیب کی سنت سے راز کر لیا تو حضور نے فرمایا وہ میرا نہیں ہے، جس نے سنت پر عمل کیا اللہ تعالیٰ محبوب فرماتے ہیں وہ میرا ہے۔ اس سے بڑا کیا اعزاز ہے؟ آج تو لوگ سنت چھوڑ بیٹھے نا، تو سنت چھوڑنے کا جو نقصان ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر بندہ معدے کے مرض میں مبتلا ہے، اور یہ ڈاکٹر ہی کہتے ہیں آپ کے کہ جو شخص مسواک کرے گا اس کی پیٹ کی آدھی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے سنت اور سائنس، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو سائنسی انداز میں ڈاکٹروں نے ثابت کیا ہے، وہ کتاب موجود ہے، ہر سنت کا انہوں نے پہلو بتایا۔ اب جیسے میں آپ کو سنت بتاتا ہوں، حضور علیہ السلام کی سنت میں ہے کہ جب تم مسجد سے باہر نکلو تو کون سا پاؤں باہر نکالنا بھائی؟ سارے بولے الٹا پاؤں باہر نکلے گا، جب داخل ہوں گے تو تب سیدھا۔ جب الٹا پاؤں باہر نکالیں گے، سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کا جسم جس طرف ہوتا ہے نا، جس طرف ڈھلان ہوتی ہے، انسان اگر مرے تو اس طرف گرتا ہے۔ کیسی بات ہے؟ اگر موت کا تو ویسے پتہ کوئی نہیں، اگر کوئی کسی کی موت اس وقت ہے جب وہ مسجد سے نکل رہا ہو، وہ باہر نہیں گرے گا، وہ مسجد کے اندر گرے گا۔ تو جو مسجد کے اندر گر کے مرے تو وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ شہید۔ جس کو مسجد میں موت ملے وضو کی حالت میں، تو حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب کرتا ہے۔ تو دیکھو سنت کی اگر عادت بنا لی جائے تو وہ سنت کیا فائدہ دیتی ہے؟ انسان کو بغیر محنت کے شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ ایک تو رب کا حبیب بنا اور دوسرا شہادت کی موت۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لشکر کسی علاقے میں جنگ کے لیے جب گیا تو کئی دن ہوئے مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ جو
سمجھدار تھے, ذمہ دار لوگ تھے, بڑے بڑے, ان سب کو بٹھایا, بھائی اتنے دن ہو گئے, مسلمان تو جہاں جاتا ہے وہ فتح کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے, لیکن اب مسلمانوں کو کیا ہوا, اتنے دن ہو گئے فتح نصیب نہیں ہو رہی. یہ آج کا مسلمان بھی سوچے, آج کا مسلمان اگر پٹ رہا ہے, وہ کیوں پٹ رہا ہے کہ اس نے اپنے نبی کے کلمے کے ساتھ وفاداری نہیں کی. کلمے سے وفاداری کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنے اوپر نافذ کرے. جب اپنے اوپر نافذ کرے گا تو انشاءاللہ رب اس کا روب پیدا کر دے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہ وہ حضور کے غلام عبداللہ بن مبارک فرماتے جب سب لوگ بیٹھے, انہوں نے کہا جی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نام پر لڑ بھی رہے ہیں, اور اللہ کی رضا کے لیے بھی آئے ہیں اتنی دور سے, لیکن فرماتے ہیں کہ کئی دن ہو گئے ہیں ہم سے ایک سنت چھوٹ رہی ہے. انہوں نے کہا وہ کون سی؟ کہا جی ہم روزانہ آتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لڑتے بھی ہیں اللہ کے نام پر, لیکن یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا, مسلمانوں کا روب دبدبا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فرماتے اس لیے نہیں ہے کہ ایک شخص نے بولا کہ ہم اتنے دن ہو گئے مسواک نہیں کر رہے, روزانہ مسواک نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بھیجا جنگل میں, مسواک کاٹ کے لایا, سب نے مسواک کی, دشمنوں کا ایک جاسوس بھی وہاں موجود تھا. اس نے دیکھا کہ بھائی مسلمان تو لکڑی دانت تیز کر رہے ہیں. اس نے جا کے جب بتایا اپنے سردار کو, لشکر کے دشمن کافر جو سردار تھا ان کا, اس نے بتایا بھائی مسلمان صبح خیر سے ذرا جائیو, مسلمان اپنے تمہیں کھانے کے لیے دانت تیز کر رہے ہیں. اللہ نے ایسا ان کے دل میں رعب پیدا کر دیا, وہ سارے کافر وہاں سے بھاگ گئے اور سارا علاقہ فتح ہو گیا. یہ حضور کی سنت کی برکت ہے. تو سنت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی شخصیت کے اندر روح پیدا کرتی ہے. آپ دیکھیے الحمدللہ اللہ کے جو ولی ہیں, ان کا بظاہر کوئی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی, لیکن ان کے چہرے میں ایک روب ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سے بات کرتے ہیں گھبراتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں, بڑے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کا عمل حضور کی سنت پر ہوتا ہے, اور جس کا عمل حضور کی سنت پر ہو اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دیتا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ بزرگ ہیں جو بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھیرا کرتے تھے, مجذوب بزرگ تھے, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے. کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کیا ایک مجنوں کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے, آپ اتنے بڑے عالم ہو. عالموں کا تو آج کل تکبر بھی بڑا ہوتا ہے نا, اکڑ ہوتی ہے کہ علم ہے ہمارے پاس, لیکن کسی فقیر کے پاس جائے, اگر عالم کو فقیر کی قدر ہوگی اللہ تعالیٰ اس عالم کو بھی فقیر بنا دیتا ہے. فقیر یہ منگتا نہیں, فقیر وہ کہ جو رب کو پہچانتا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یار بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں قرآن جانتا ہوں, حدیث جانتا ہوں, حضور کی سنت و شریعت کو جانتا ہوں, لیکن فرمایا یہ جو بابا ہے یہ اگر میں شریعت کو جانتا ہوں تو یہ بابا شریعت والے نبی کو جانتا ہے. فرمایا اس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے, ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام سے روحانیت میں باتیں کرتا ہے, اور میرا وہ مقام مرتبہ نہیں ہے چاہے میں نے لاکھ قرآن مجید پڑھا. وہی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جن کے قدموں میں احمد بن حنبل بیٹھتے تھے, دنیا سے انتقال کر گئے. خواب میں آئے آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام احمد بن حنبل نے پوچھا بھائی حضور اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کیا آپ کے ساتھ؟ اب سنیے, امام احمد بن حنبل اتنا مقام مرتبہ رکھنے والے بزرگ, لیکن وہ بھی جب دنیا سے گئے تو کیا فرمانے لگے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے بشر ابھی تجھے معاف کیا, تیری بخشش ہے, لیکن ایک چیز کا تجھ سے شکوہ ہے کہ تو نے میرے نبی کی ایک سنت کو نہیں اپنایا. کہا یا اللہ پوری زندگی سنت پر عمل کرتا رہا, تو کون سی سنت؟ اللہ نے فرمایا بشر ابھی میرے نبی کی پسندیدہ سنت تھی نکاح کرنا, تو نے نکاح کیے بغیر میری بارگاہ میں آئی, یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی. فرمایا بقایا ہر چیز تیرا عمل قبول ہے. تو یہ ایک سنت ایک ایسی چیز ہے, چاہے حضور علیہ السلام کا چھوٹا عمل ہو, بقایا جو نبی کے ساتھ کوئی بھی عمل حضور کی سنت ہے وہ چھوٹی نہیں ہے, وہ بڑی ہے. آج سکھ کو دیکھو, سکھ دور سے آ رہا ہو اور مسلمان بھی آ رہا ہو, ان میں سے سکھ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے بتاؤ؟ پگڑی باندھی ہوتی ہے. دیکھو وہ کوئی سچے خدا کی دعوت دینے کے لیے آئے, نہ ان کا سچا مذہب ہے, نہ ان کے پاس کوئی نبی بھی نہیں آئے,
لیکن وہ اپنے گرو کی سنت کو انہوں نے آج تک اپنایا ہوا ہے. ان کے سب سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی سکھ ہے. پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا؟ پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے سکھ کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا ہوا ہے. اور آج ہم نے اپنے نبی سے کاش کے وفاداری کا عہد کیا ہوتا تو آج مسلمانوں کا بھی ایک روب ہوتا. سکھ نے اپنے گرو کی سنت نہیں چھوڑی. جیسے گرو داڑھی بڑی بڑی، پگڑی اوپر، اور جناب خنجر بھی ایک رکھتے ہیں وہ، کیونکہ ان کا گرو کا طریقہ ہے. چاہے لاکھ ان کو لوگ دہشت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ سنت نہیں، اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے. لیکن آج مسلمان ہے، مسلمان کو کہے حضور کی سنت اپناؤ تو اس کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوئے. لوگ یہ کیا کہیں گے، دہشت گرد ہے وہ. اور میں کہتا ہوں دہشت گرد تو ہے ہی پرلے درجے کے گندے لوگ. اسلام کے دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ جو حضور کی سنت کو اپنا لیتے ہیں. سنو امام محمد کی. امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ جب آپ کوفہ کے بازار سے گزرے تو ایک یہودی نے دیکھا بھائی یہ نوجوان بڑا نورانی چہرہ یہ کون ہے؟ تو یہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہمارا امام محمد بن حسن الشیبانی ہے. سب لوگوں نے کہا یہ کون محمد؟ وہ جو آپ کے نبی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ محمد نہیں ہے، یہ ان کے غلام محمد ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا اگر مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا پیارا ہے تو بڑا کتنا پیارا ہوگا. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، سر پہ پگڑی، سفید لباس، بڑا نورانی چہرہ، سنت داڑھی. تو اس وجہ سے ایک یہودی نے ان کو پہچانا، اور خالی پہچانا نہیں، امام محمد بن حسن شیبانی کا چہرہ دیکھ کے وہ مسلمان ہو گیا. اس لیے اقبال نے فرمایا نا، اخلاق میں نصارہ تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود. آج ہمارا اخلاق دیکھ لو، ہمارا کردار، ہمارے رسم و روایت دیکھ لو، سب کچھ ہمارا غیرت کے ساتھ ملتا ہے. کاش کہ اپنے نبی سے ہم نے وفاداری کی ہوتی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور حضور کے ساتھ وفاداری کرو تو انشاءاللہ یہ دنیا کیا آخرت بھی تمہاری ہے. دنیا کی آخرت بھی تمہاری ہے. تو اس لیے یاد رکھیے اپنے نبی کا جو طریقہ ہے اس کو اپنا کے رکھیے. خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ جو ہم عید کا بھی وقت قریب آ رہا ہے تو لوگ داڑھیوں کے سٹائل بناتے ہیں، تو یہ سخت گناہ ہے. ایک تو تم داڑھی رکھ نہیں رہے، رکھی بھی ہے تو اس داڑھی کا مذاق بنایا جا رہا ہے. تو آپ تمام لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر ہم حضور کی کسی سنت کو اپنا نہیں نہ سکتے تو اس کو بگاڑو بھی نہ، اس کی بے ادبی بھی نہ کرو، اور یہ میسج آپ آگے تک پہنچائیں. یہ ایسے چھوٹی اور ٹیڑھی میڑھی بنائی ہوتی ہے، کتنی گستاخی ہم کرتے ہیں، کتنی بے ادبی کرتے ہیں. کبھی سکھ نے اپنے گرو کی بے ادبی کی ہے؟ بتاؤ. سکھ نے کبھی نہیں کی. وہ اپنے گرو کے طریقے کی کبھی بے حرمتی نہیں کرتا. لیکن ایک مسلمان ہے، جب مسلمانوں کو کہا جاتا ہے سنت پہ عمل کرو، وہ تعویلیں دیتا ہے. تعویلیں نہ دیں، حضور کی سنت کو اپنائیں. بس آخری بات کہہ کے بس ختم کر رہا ہوں. حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس خربوزہ آیا. آج تو ہم نہیں نہ دیکھتے یار حضور کی سنت ہے، چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے سنت ہی ہے نا، سنت کیا ہے. حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے خربوزہ کسی نے رکھا اور آپ سے کہا حضور آپ کاٹیے. آپ نے فرمایا کہ یہ خربوزہ جو ہے نا میں نہیں کھانا، نہیں کاٹوں گا. حضور حلال چیز ہے، کون سی حرام ہے؟ آپ نے فرمایا یار میں نے بہت حدیثیں ڈھونڈی لیکن کہیں سے مجھے یہ نہیں پتا چل سکا میرے نبی نے تربوز کو کاٹا کیسے. آپ نے فرمایا لہذا حضور کی اگر سنت کا مجھے پتہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلاف سنت میں کاٹ دوں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. آپ نے فرمایا میں اس کو کھاتا ہی نہیں ہوں. آپ نے وہ نہیں کھایا. یعنی اس قدر بزرگوں کی احتیاط تھی ہر عمل میں کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کون سا عمل کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، ہر چیز خوب بخوب حضور کی طرح. حضرت علی کرم اللہ حضور کریم پوری زندگی حضور نے 2 قربانیاں کی ہر سال. حضرت علی بھی پوری زندگی 2 قربانیاں کرتے رہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک روٹی ان کے پاس پرانی تھی، ایک نئی تھی، بیچ رہے تھے تندور پہ. تو اسے کوئی آیا آدمی کہ جی یہ تازہ روٹی ہے، اور کل والی روٹی بھی اس نے پکڑ لی. اور بزرگوں نے فرمایا یہ جو آج کی روٹی ہے یہ 1 روپے کی، اور جو کل والی ہے یہ 2 روپے کی.
انہوں نے کہا یہ باسی روٹی ہے, باسی روٹی تو سستی ہونی چاہیے, تازی روٹی آپ جناب سستی بھی دے رہے ہیں اور جو پرانی ہے وہ آپ مہنگی دے رہے ہیں. تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو روٹی ہے یہ میرے نبی سے اس روٹی سے ایک دن لیٹ ہے, دور ہے. یہ جو روٹی ہے میرے نبی کے زمانے کے ایک دن زیادہ قریب ہے. فرمایا اس لیے میں اس روٹی کو مہنگا بیچ رہا ہوں, اس لیے کہ اس کا تعلق میرے نبی سے بہت زیادہ قریب ہے. تو یار جن چیزوں کا تعلق حضور کے ساتھ ہو جائے وہ چیزیں عام نہیں ہوا کرتی, ان کی قدر ہوتی ہے, ان کو ویلیو ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہوتی ہیں. اور جو بندہ اس چیز کو چھوڑ دے تو حضور کا کیا فرمان ہے, ومن اعرض النکاح من سنتی فلیس ومن راغب عن سنتی فلیس منی. حضور نے فرمایا جو میری سنت پر عمل کرے وہ تو میرا ہے, اور جو نہ کرے فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے. تو یاد رکھیے حضور کی سنت کو اپنائیں, کوئی بھی حضور کا عمل ہے اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں. اچھا جی, آج 27 ختم ہوئے گا. جی جی انشاءاللہ. اور بارے ذرا 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر, اس کا انشاءاللہ آج رات کو ختم ہوگا. یہاں پر تمام دوست سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ اس میں نعت بھی خوانی بھی ہوگی اور انشاءاللہ تھوڑا سا بیان بھی ہوگا. دوسرا قرآن پاک دا جڑا سجدہ کر رہے اپنا قرآن پاک سجدہ آتا ہے اور کوئی کسی طریقے نہ کرتا ہے, کوئی کسی طریقے نہ, اور بارے تھوڑا جہا مطلب اپنا قرآن پاک میں جو سجدہ آیا ہے کوئی نیت کرتا اور یہ کوئی سلام پھیرتا ہے مطلب اپنا میں نہیں, سلام وغیرہ نہیں. سجدہ آپ اکٹھے بیٹھ کے بھی وہ سجدے کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو جتنا لیٹ کرتا ہے سجدہ تلاوت, اس بندے کے مالی حالات اتنے تنگ ہوتے ہیں, اس لیے اس کو جلدی ادا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کھڑا ہوا جاتا ہے سجدے کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے سجدہ کر لیں. سلام بھی ضروری نہیں ہے, صرف سجدہ 3 دفعہ تسبیحات کر دینا اپنے ناک اور ماتھے کو جما کے. یہ نہیں کہ بس اپنی جیسے وہ مرغا جو ہے اپنی چونچ لگاتا ہے وہ کام نہیں کرنا, صرف ناک اور ماتھا دبا کے 3 دفعہ تسبیحات پڑھ لی تو آپ کا ایک سجدہ مکمل. پھر جتنے سجدے آپ نے قرآن پاک میں آئے پڑھے تلاوت کے اندر آپ اس کو ایک ایک کر کے ادا کریں گے اسی طرح, تو آپ کے وہ سارے سجدے ادا ہو جائیں گے. اس کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور سلام پھیرنا بھی نہیں ضروری ہے ہی نہیں ہے. صرف نیت ارادہ ہو کہ یہ چونکہ سجدے جو ہیں یہ واجب ہے, واجب ہے, اور جو واجب ہو اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. فرض اور واجب یہ 2 چیزیں اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. فرض جو ایسے نماز ہے, اور نماز کے اندر جو سجدہ تلاوت آتا ہے یہ بھی واجب ہے. اس لیے آپ نے دیکھا تراویح میں اکثر لوگ جب امام پڑھتا ہے تو فوراً سجدے میں تراویح کے درمیان میں ہی, 2 رکعت کے درمیان میں امام سجدہ کر لیتا ہے. وجہ اس میں یہ ہے. تو اس لیے یہ جو سجدے تلاوت آتے ہیں آپ اکٹھے بیٹھ کر بھی ایک دفعہ کر لیا, پھر کھڑے ہو گئے بیٹھ کے, پھر سجدہ کیا, پھر بیٹھ گئے, اس طرح آپ ترتیب واز اس کو کریں گے. زبان سے نیت کرنا ضروری ہے. زبان سے نماز کی نیت بھی زبان سے ضروری نہیں ہے. احادیث میں نے آج تک کوئی حدیث نہیں پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ نیت کرو, یا حضور نے خود کی ہو. ابھی تک میرے علم میں یہ ایسی کوئی حدیث نہیں گزری. ہمارے جو چونکہ یہاں پر لوگ رواج پر زیادہ چلتے ہیں اور سنت کو نہیں دیکھتے کہ حضور کی شریعت و سنت کا کیا حکم ہے, جو رواج ہو گیا لوگوں میں تو لوگ دیکھا تھے کہ وہی کام کرتے ہیں. اس لیے نماز کے اندر بھی 4 رکعت نماز پیچھے سے مانگ کے منہ میں رکھ کے قبلہ, یہ ضروری نہیں ہے. کوئی جی بس اللہ اکبر آپ کی دل میں نیت ہو میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں, امام کی اقتداء میں, تو دل کا ارادہ مانا جائے گا, لیکن دل کا بھی حاضر ہونا ضروری ہے. زبان سے چاہے لاکھ بار ہی کہہ دے 4 رکعت نماز عشاء, تو آپ کا اگر دل حاضر نہیں ہے اس نماز میں تو آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی. نیت کرتے وقت جب دل کا ارادہ تکبیر پڑھی نا, اس وقت تمہارا دل فوراً نماز کے اندر رہنا چاہیے. اگر اسے ہٹے گا تو آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی. کیونکہ نیت کرنا, جب ہم نے شروع میں درس شروع کیا تھا رمضان سے پہلے تب میں نے بتایا تھا کہ نیت جو ہے نماز کی شرائط میں سے. تمام لوگ اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اللہ رب العالمین عمل کو الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یا رحمن الرحیم, ہم سب کے یہ چند لمحہ بیٹھنا تیرے ذکر و فکر میں چند ضروری مسائل بیان کرنے, یا اللہ سب ایمان کریں, یا اللہ صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی فرمان, یا اللہ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر چلتے چلتے ہم سب کو قوم نصیب
فطر ہر کسی کے لیے جدا جدا ہے. خالی یہ نہیں کہ سب لوگ ہی گندم پہ دیں گے. 2.5 کلو گندم تقریباً 100 روپے کی آ جاتی ہے, 2.25 کلو آ جاتی ہے نا, 40 روپے کلو. تو 100 روپیہ ویسے بنتا ہے سب کے فطر, لیکن یہ اس کے لیے جو بندہ گندم کھاتا ہے. اب جو بندہ مہنگی مہنگی اشیاء کھاتا ہے, ہر روز جناب 1000 روپے 2000 روپے کا ناشتہ جس کو آتا ہو, ہر روز جناب مہنگے مہنگے کپڑے پہنتا ہو اور مہنگی گاڑی استعمال کرتا ہو, وہ نہیں کہتا بات ٹھیک ہے 100 روپے کا صدقہ فطر دے کے ٹال دو نا. ہمارے نبی پاک علیہ السلام جو صدقہ فطر دیتے تھے وہ کشمش کے برابر ہے. کشمش آپ کو پتہ کتنی مہنگی ہے, تقریباً میرے خیال سے 1600-1800 روپے کلو ہے. تو 2.5 کلو اگر کشمش دباؤ تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ تقریباً بلکہ 4,500 روپے. تو حضور علیہ السلام کشمش کے حساب سے دیا کرتے تھے تاکہ غریب کا زیادہ فائدہ ہو. حالانکہ حضور علیہ السلام کے پاس تو گھر میں اتنا مال بھی نہیں ہوتا تھا کہ جو نبی پاک علیہ السلام گھر میں رکھیں اور حضور پر اتنا صدقہ فطر لگے نا. حضور کے گھر پر 3 دن چولہا بھی لگاتار نہیں چلتا تھا. ایک دن اگر جلائے تو 2 دن گھر میں ہانڈی نہیں پکتی تھی. ایسے ایسے ماحول تھے. لیکن حضور نے بھی جب صدقہ فطر دیا تو کشمش, اگر اللہ نے توفیق دی آپ کو, آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ کشمش کے حساب سے, اگر وہ نہیں تو پھر کھجور کے حساب سے, اگر وہ بھی نہیں تو جو کے حساب سے, اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آخر میں گندم, کیونکہ گندم ان سب میں سب سے زیادہ سستی ہے. تو آپ گندم کا 100 روپے بنتا ہے, لیکن وہ عام غریب کے لیے جو بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, بس کماتا ہے اور کھاتا ہے, اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے, نہ اس کے کوئی گاڑی مہنگی ہے نہ گھر مہنگے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو اس کا خاص خیال